السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 55 آیت نمبر 23 اور 24 جاری۔ آیت نمبر 23 اور 24 جاری۔ رکوع نمبر 3 مفسرین کے اقوال۔ رکوع نمبر 3 مفسرین کے اقوال۔ ناظرین سامعین، الحمدللہ پچھلے حصے میں جو ہمارا قرآن مجید کے حقوق کے تعلق سے جو موضوع چل رہا ہے کہ قرآن مجید پہ عمل کیا جائے، قرآن مجید پر عمل، اس کے تعلق سے ہم نے پڑھا اور کافی باتیں اس میں سمجھ میں آئی، اور اس میں ایک بات سمجھ میں آئی جیسے قرآن مجید کے تعلق سے جو کم و بیش 5 حقوق ہے: ایمان و تعظیم، تلاوت و ترتیل، فہم قرآن، پھر قرآن مجید کا عمل، یہ یہاں آ کے ہماری بات ختم ہوئی تھی۔ تو جیسے کہ اس میں کہا گیا کہ کوئی آدمی، ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن ایمان و تعظیم کے جو شرائط ہے اس کو ہم نے پورے بھی کر لیے، پھر تلاوت پہ بھی بہترین کر رہے ہیں، ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھا بھی جا رہا ہے اور فہم قرآن حاصل کیا جا رہا ہے لیکن عمل نہیں کیا جا رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے ضلالت کا باعث بن سکتا ہے، یہ ہمارے لیے نجات کی بجائے ہم پر حجت بن سکتا ہے۔ اور اس کے تعلق سے حدیث کا حوالہ بھی دیا گیا، اس کے تعلق سے حدیث کا حوالہ دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کے مطابق قرآن یا تمہارے حق میں حجت بنے گا یا پھر تمہارے خلاف۔ تو یہ جان کر کوئی ایسا نہ کرے کہ پھر ایسا اگر یہ بات ہے تو ہم پھر قرآن کا فہم حاصل نہیں کرتے، جب سمجھیں گے نہیں تو عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بالکل نہیں۔ اگر ہم سمجھیں گے نہیں تو یہ نہ سمجھنے کا ایک اور گناہ ہم پر بڑھ جائے گا، ایک اور حجت ہم پر بڑھ جائیں گی۔ تو قرآن مجید کی جو کم و بیش 5 حقوق ہیں ان سب کو ادا کرنا ہے، اس میں سے ایک بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سمجھ میں آ گیا تو اس پر عمل پیرا ہو جائے، اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھے ہی نہیں تو پھر عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی اور ہم اپنا دامن جھٹک کے ابھی ہم نجات پا گئے، تو نجات نہیں ہوں گی، یہ ہماری پکڑ کا باعث بنے گا، ہمارے لیے ضلالت کا باعث بنے گا، حجت بنے گا، ہمارے عذاب کا باعث بن سکتا ہے۔ کہ قرآن مجید ایک ایسا جھگڑالو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جھگڑے کو قبول کر لیا ہے اور ایسا شفاعت کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شفاعت کو قبول کی کہ اگر قرآن کا کسی آدمی کو، کسی کو اگر جہنم کا اللہ تعالیٰ حکم کر دے کہ قیامت میں ایسا ہوں گا، اس کے اعمال کہ جہنم کا حکم ادا کر دے، حکم ہو جائے، لیکن قرآن میں آئے کہے کہ یا اللہ اس نے میرا حق ادا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اللہ اس قرآن کی شفاعت سے اسے جہنم سے بچا کر جنت میں بھیج دیں گے۔ لیکن کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا لیکن قرآن حجت بن گیا، تو قرآن کا جھگڑا کریں گے، اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، تو اسے جنت سے کے بجائے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ تو اس لیے قرآن مجید کے ایک ایک حق کو ہم ادا کریں۔ اور کل ہم نے قرآن مجید پہ عمل کے تعلق سے کافی کچھ پڑھا ہے، تو اس میں ایک بہت ہی بہترین موضوع تھا کہ یہ قرآن پر جب انسان عمل پیرا ہوتا ہے، ان کے حقوق ادا کرتا ہے، ایمان، تعظیم، عمل، ترتیل، فہم قرآن، اور پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے، تو قرآن اس کے شخصیت میں تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، قرآن سے اس کی شخصیت میں تبدیلیاں آتی ہے، ایک عالمی انقلاب کا پیش خیمہ ہے قرآن۔ اس لیے کہ اگر اس شخص کے اندر اگر تبدیلی آ گئی تو یہ تبدیلی پھر سرائیت کریں گے پہلے سے دوسرے میں، لیکن تبدیلیاں جب آ جاتی ہے تو جان کچھ اور ہی جان بن جاتی ہے، شخصیت میں کچھ اور ہو جاتی ہے، پہلے کچھ اور تھی اور اب کچھ اور ہو جاتی ہے، یعنی کہ اندر سے شخصیت میں تبدیلیاں آ جاتی ہے۔ پہلے کسی اور کی قدر و قیمت تھی اور آج اس کی بجائے کسی اور چیز کی قدر و قیمت ہے، یعنی کہ پہلے نمازوں پر نمازیں جاتی تھی، کوئی افسوس ہی نہیں ہوتا تھا، پر ابھی معاملہ یہ ہو گیا کہ تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی، ایک رکعت دیری سے پہنچ گئے تو بھی بڑا افسوس ہوتا ہے، تو قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ پہلے نمازیں چھوٹنے کا بھی افسوس نہیں ہو رہا تھا، پر اب تو تکبیر اولیٰ چھوٹنے کا افسوس ہو رہا ہے، کبھی کبھی نماز سے پہلے کی سنت چھوٹ جائے اس کا بھی افسوس ہونے لگتا ہے۔ تو قدر و قیمت کسی بڑھ جاتی ہے، پہلے سوچ کا رخ کچھ اور تھا اور اب کچھ اور ہے،
یعنی کہ پہلے سوچ کا رخ تھا کہ میں پراپرٹی کیسے بناؤں، دنیا میں کامیاب کیسے ہو، کیسے ایسے نسخے مل جائے جس سے میں کماؤں، لیکن اب اپنی نیکیوں میں اضافے، ایمان میں اضافہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنی زندگی کو ملانے کی طرف رخ کریں گے، اپنا سوچ کا رخ اس طرف پھیر لیں گے. اور پہلے مقصد کچھ اور تھے اور اب مقاصد کچھ اور ہے، کیونکہ ابھی مقصد کا میدان بدل گیا. پہلے دنیا تھی پر اب مقصد کا میدان آخرت بن گیا. میدان اب دنیا تو کما رہے ہیں لیکن آخرت کے لیے بھی جد و جہد کر رہے ہیں. دنیا کی مشغولیوں سے تھک جاتے ہیں لیکن نماز کا وقت ہو گیا، کتنے بھی تھکے ہو لیکن نماز کے لیے جا رہے ہیں. اب پہلے تو فراغت تھی، اذان کی آواز آ رہی تھی لیکن نماز کے لیے نہیں جا رہے تھے. ہاں لیکن قرآن مجید نے شخصیت میں ایسی تبدیلیاں پیدا کر دی، ایسی تبدیلیاں لے آئی، ایسی تبدیلیاں لائی کہ تھکے حالے ہیں، دن بھر کے تھکے ہوئے، پر کانوں میں اذان کی آواز پڑی، مسجد گئے، نماز ادا کی. تو اب مقاصد بھی بدل گئے، میدان بھی بدل گئے. اب ایک مسابقت کا میدان بھی بدل گیا، دوڑ دھوپ بدل گئی. یعنی کہ پہلے مقابلہ ہوتا تھا کہ فلاں کافی آگے نکل گیا ہے دنیا کمانے میں، اس سے مسابقت چلتی تھی، میں اس سے آگے نکلوں، میں اس سے آگے بڑھوں، اسے اپنے سے اونچے والوں کو دیکھتے تھے. لیکن اب اپنے سے اونچے عمل کرنے والوں کو دیکھتے کہ فلاں تہجد گزار بھی ہے، میں بھی تہجد گزار بنوں، فلاں تلاوت میں بہت وقت دیتا ہے، میں بھی دوں، میں بھی قرآن کا حق ادا کروں. تو میلانات بدل گئے، مقاصد بدل گئی، قدر و قیمت بدل گئی اور رخ بدل گئے. تو ایسے شخصیت میں تبدیلیاں آتی ہے. ناظرین، جیسے کہ ہم نے کل کہا تھا، اللہ تعالی ہماری شخصیت کو اچھی تبدیلیوں میں ڈھال دے اور اللہ تعالی ہمیں کامیاب فرمائے. اور آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن کا علم و فہم. تو کل ہو گیا علم کے ساتھ عمل بھی بڑھتا جائے. تو علم کے ساتھ عمل بڑھتا جائے کہ ہاں یہ مقصد یہ ہے کہ علم بڑھے تو عمل بھی بڑھے. تو اس کے تعلق سے ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن ہر بار کی طرح ہم اپنے موضوع کی شروعات سے پہلے ہمارے موضوع کے تعلق سے جو قرآن کی آیتیں ہیں اس کو پہلے پڑھیں گے، تو اس کے بعد مفسرین کے اقوال نقل کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق اللہ العظیم. ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو تم اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ، اور تمہیں اختیار ہے کہ تم اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو. پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اس قرآن کو سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. ہماری بات مفسرین کے اقوال ابھی ہم پڑھیں گے. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی. کل ہماری بات آئی تھی کہ قرآن پر کا ہم فہم حاصل کریں، اسے جانیں، اسی گہرائیوں میں اترے، غوطہ زنی کرے. بہت کچھ علم آ گیا لیکن ہم نے اس علم پر عمل نہیں کیا. تو قرآن کا علم وہ فہم الٹا انسان کے خلاف حجتیں کاتے اور اس کی بد عملی پر سزا، اس کے دکھ عذاب کی شدت میں اضافے کا سبب بن جائے گا. جان لو کہ ہم نے قرآن کا علم تو بہت حاصل کر لیا لیکن عمل کے معاملے میں ہم پیچھے رہ گئے تو قرآن مجید ہمارے خلاف استغاثہ لے کر کھڑے ہوگا، یعنی کہ دعویٰ لے کر کھڑے ہوگا کہ اللہ یہ مجھے سمجھتا تھا، جانتا تھا، حقیقت بھی اس پر منکشف ہو چکی تھی لیکن پھر بھی اس نے عمل نہیں کیا. گویا کہ اس اعتبار سے علم قرآن کا اضافہ وبال جان بھی بن سکتا ہے. علم کے ساتھ عمل بھی بڑھتا جائے.
قرآن پر علم بڑھ رہا ہے تو علم کے ساتھ عمل بھی بڑھتا جائے، یعنی کہ یہاں مقصد یہ ہے کہ علم بڑھے تو عمل بھی بڑھے، علم بڑھے تو عمل بھی بڑھے۔ ایک عالم دین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قرآن مجید وہ کتاب نہیں ہے کہ اسے کوئی شخص اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر لغت اور ڈکشنریوں کی مدد سے سمجھ سکے۔ یہ قرآن مجید وہ کتاب نہیں ہے کہ اسے کوئی شخص اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر لغت اور ڈکشنریوں کی مدد سے سمجھ سکے، بلکہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر قرآن کے مطابق عمل شروع کر دو گے، اگر آپ نے قرآن کے مطابق عمل شروع کیا، اگر ہم نے قرآن کے مطابق عمل شروع کیا تو قرآن ہم پر منکشف ہوگا، اور اگر ہم نے قرآن کے مطابق عمل نہیں شروع کیا، بس فہم حاصل کرتے گئے تو قرآن ہم پر کبھی منکشف نہیں ہوگا۔ تو دوبارہ پڑھتے بہترین نقطہ ہے کہ ایک عالم دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن مجید وہ کتاب نہیں ہے کہ اسے کوئی شخص اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر لغت اور ڈکشنریوں کی مدد سے سمجھ سکے، بلکہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر آپ قرآن کے مطابق عمل شروع کر دے، اگر آپ نے قرآن کے مطابق عمل شروع کر دیا تو قرآن مجید آپ پر منکشف ہوتے جائیں گا۔ اگر ہم نے قرآن کے مطابق عمل کیا، قرآن کے جتنا سمجھا اس پر عمل شروع کر دیا تو قرآن ہم پر منکشف ہوتا جائے گا، اور اگر ہم نے عمل شروع نہیں کیا، بس فہم حاصل کیا، اس کی گہرائی تو سمجھ گئے اور حقیقت منکشف بھی ہوئی لیکن ہم نے نہیں سمجھا تو قرآن ہم پہ پھر آگے منکشف نہیں ہوگا۔ قرآن مجید ایک اعلیٰ انقلاب ہے، یعنی کہ جیسے ہم کہیں گے ایک ڈیوائس پرزا۔ قرآن مجید ایک اعلیٰ انقلاب ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جان لو، خوب سمجھ لو کہ رفتہ رفتہ تدریجاً قرآن صرف اسی شخص پر منکشف ہوتا ہے جو کسی انقلابی جد و جہد کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر چکا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن انقلاب کا ذریعہ ہے، انقلاب کا آلہ ہے۔ تو اس سے آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے، جان لو کہ خوب سمجھ لو کہ رفتہ رفتہ تدریجاً قرآن صرف اسی شخص پر منکشف ہو سکتا ہے جو کسی انقلابی جد و جہد کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر چکا ہو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ابھی کے ابھی ہم ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ قرآن کا ایک ایک حکم پر ہم عمل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ قرآن کے حقائق ہم پر منکشف فرما دے، ہم پر آشکار فرما دے، ظاہر فرما دے۔ تو رفتہ رفتہ ہم عمل بھی کریں گے اور قرآن کو سمجھیں گے بھی، اور اس محنت میں لگیں گے، ہمارے علم کو بڑھائیں گے اور علم کے ساتھ عمل کو بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ در حقیقت قرآن مجید ایک اس طرح کی رہنمائی ہے، در حقیقت قرآن مجید ایک اس طرح کی رہنمائی ہے کہ جس کے علم کے ساتھ ساتھ اگر عمل شروع نہ ہو جائے تو ممکن ہے انسان اس کی نقطے آفرینیاں، یعنی کہ باریک چھپی ہوئی بات تو کرتا چلا جائے، اور تصنیف یعنی کہ کتاب لکھنا، مضمون بنانا، طبیعت سے کوئی بات نکالنا، ایجاد اور تالیف، مختلف کتابوں سے مضمون چن کر نئے پیرائے میں ترتیب دینا، یہ بھی کر دے گا، یہاں تک کہ مفسر قرآن بھی بن جائے گا۔ لیکن جو قرآن مجید کے اصل جوہر، خاصیت، خوبی، کمال، ہنر ہے، اس کے علم و حکمت کے جو اصل اندرونی خزانے ہیں، ان تک اس انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ کہ ناظرین، جیسے آج بہت بڑے بیانات ہوتے ہیں، دعوے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو دیکھیں گے تو ان کی زندگی میں کوئی عمل نہیں ہوتا۔ بعض لوگ تو اتنے عجیب ہوتے ہیں کہ بیانات کا معاملہ ہوتا ہے، جیسے بھی ہم اپنے نقطے پر آتے ہیں پہلے، کہ در حقیقت قرآن مجید ایک اس طرح کی رہنمائی ہے کہ جس کے علم کے ساتھ ساتھ اگر عمل شروع نہ ہو جائے تو ممکن ہے انسان اس کی نقطہ آفرینیاں، باریک چھپی ہوئی بات تو کرتا چلا جائے، اور تصنیف کتاب لکھنا، مضمون بنانا، طبیعت سے کوئی بات نکالنا، ایجاد و تالیف یعنی کہ مختلف کتابوں سے مضامین چن کر نئے پیرائے میں ترتیب دینا بھی کر دے، یہاں تک کہ مفسر قرآن بھی بن جائے۔ لیکن جو قرآن مجید کے اصل جوہر، خاصیت، خوبی، کمال، ہنر ہے، اس کے علم و حکمت کے جو اصل اندرونی خزانے ہیں، ان تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے بیانات کرتے ہیں،
اور کئی لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہم سے چاہتا ہے وہ عمل ہے، کہ ہم نے جو کہا واضح و نصیحت کی، بے شک یہ ہمارا کام ہے کہ اللہ کے حکموں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچائے، لیکن عمل پیرا بھی ہو، اس کی گہرائیوں کو سمجھے۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کو سزائیں دی جا رہی تھی، تو پوچھا کون ہے یہ، کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو واضح و نصیحت تو کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ جہنم میں ایک منظر ایسا آئے گا کہ جو کچھ جنتی جہنم والوں کو دیکھ کے کہیں گے حضرت یہ کیا، آپ جہنم میں کیسے آ گئے؟ تو وہ لوگ حیرت میں آ جائیں گے کہ وہ پوچھیں گے حضرت آپ جہنم میں کیسے آ گئے، حالانکہ آپ کی بات سن کر، آپ کی باتوں پر عمل کر کے، آپ کی باتوں کو سمجھ کر ہم نے جب عمل کیا تو وہی وجہ تو بنی ہم کو جنت میں لے جانے کی، اور آپ پھر یہاں کیسے آ گئے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو وہ کہے گا کہ میں تم کو تو کہتا تھا پر خود عمل نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا ہم اکثر پڑھتے ہیں اور اکثر پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ اسے عمل میں لائے۔ ہم کہ ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوں گا، بے عمل دل ہے تو جذبات سے کیا ہوں گا، دھرتی بنجر ہے تو برسات سے کیا ہوں گا۔ تو دیکھو کوئی آدمی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ذہانت دی ہے تو وہ تفسیر کی پوری تفسیر لکھیں گا۔ یہ بات ہماری پہلے بھی ہوئی ہے کہ پوری کی پوری قرآن کی تفسیر لکھ دیں گا، لفظوں کی بحث ہے، روایت جمع ہوتی ہے، اس کو ایک ایک جمع کریں گا، بہترین انداز سے پیش کریں گا، تو یہ تو لفظوں کی بحث ہے۔ لیکن عمل نہیں کریں گا تو قرآن اس پہ اپنے حقائق منکشف نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ پکڑ کا باعث بنے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی پکڑ کا باعث بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ کہ ایک شاعر نے بڑا خوب کہا ہے کہ باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے نا۔ تو بڑی بڑی باتیں کریں گے، کام کچھ نہیں ہوگا۔ تو بولتے نا جو گرجتے ہو برستے نہیں، تو آپ برسے، گرجے یا نہ گرجے پر برسے ضرور، اور ہمیں دوسروں تک پیغام پہنچانا ہے۔ تو ایسا نہ سوچے کہ ہم لوگوں کو بولے ہی کیوں، جب کرنا ہم کرے یا نہیں کرے، کرنے پہ دھیان دیں، ایسا نہیں ہے۔ لوگوں کو پہنچانا بھی ایک عمل ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ایک عمل ہے۔ تو یہ ساری ذمہ داریاں اپنی نبھائے، ہم سب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے۔ تو ہم اپنے موضوع کو لے کر اب اور آگے بڑھنا ہے ہمیں کہ قرآن مجید پر عمل کے دو پہلو ہیں، ایک حکم بالقرآن اور ایک اقامت قرآن۔ کہ جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا، اقامت کہتے ہیں قائم کرنے کو، کسی چیز کو قائم کرنا۔ اب ہم سب سے پہلے عمل بالقرآن کے دو پہلو ہیں، قرآن مجید پر عمل کے دو پہلو، ایک حکم بالقرآن اور ایک اقامت قرآن۔ تو سب سے پہلے عمل بالقرآن کے دو پہلو میں ایک اجتماعی ہے اور دوسرا انفرادی ہے۔ ایک ہم سب ساتھ مل کے کرتے، ایک پرسنلی کرتے۔ قرآن مجید کے ایسے احکام جو انسان کی انفرادی اور نجی زندگی سے متعلق ہو، جن پر عمل کا اختیار اسے فی الفور جلدی حاصل ہو، ان کے بجا لانے پر ہر انسان اسی دم مکلف ہو جاتا ہے جس دم وہ اس کے علم میں آ جاتی ہے۔ یہ قرآن میں کئی حکم ہوتے ہیں جو ہم انفرادی کرنا ہے، جیسے کہ قرآن میں آگے ہم چلیں گے، ہمارا موضوع ہوگا تہجد میں استغفار کرنا وغیرہ، یا پھر ایسا بھی حکم آئے گا کہ آپ کسی کی مدد کرے، ادھار دے تو لکھا لے، یہ انفرادی ہوتا ہے۔ اجتماعی بھی ہے اس میں، تو ہم اس کے ابھی آگے پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے عمل بالقرآن کے دو پہلو ہے، ایک اجتماعی ہے اور دوسرا انفرادی ہے۔ قرآن مجید کے ایسے احکام جو انسان کی انفرادی اور نجی زندگی سے متعلق ہو، جن پر عمل کا اختیار اسے فی الفور جلدی سے حاصل ہو، ان کو بجا لانے پر ہر انسان اسی دم مکلف ہو جاتا ہے جس دم وہ اس کے علم میں آ جاتا ہے، اور اس کے معاملے تاخیر اور تعویل کا کوئی جواز سرے سے موجود نہیں ہے۔ ایسے احکام کی اطاعت و تعمیل میں کوتاہی وہ جرم عظیم ہے، جیسے کہ نماز پڑھو، یہ انسان کی انفرادی ہے کہ اس کو پڑھو، یہ ہم آج بھی پڑھ سکتے ہیں، انگریز کے دور میں بھی پڑھ سکتے تھے، اس سے پہلے کسی بدترین فتنے کے دور میں بھی پڑھ سکتے تھے۔ تو جان لو کہ جس حکم پر ہم آج عمل کر سکتے ہیں، اس پر تو ہم اسی وقت مکلف ہیں۔ لیکن کہا جائے کہ چور کا ہاتھ کاٹو، یہ بھی حکم ہے اللہ کا،
لیکن ہم اس پر مکلف نہیں ہے جب تک کہ اجتماعی نظام نہ بدل جائے۔ لیکن جس حکم پر ہم عمل کر سکتے ہیں، چاہے اس میں دقت پیش آئے، چاہے اس میں دقت ہو، تو وہ 3 الفاظ پھر نوٹ کر لیجئے: کسر و انکسار کرنا پڑے، ترک و اختیار کرنا پڑے، اور ایثار و قربانی کرنا پڑے کہ ہمیں پراٹھے نہ ملے تو سوکھی ہی مل رہے، 2 وقت نہ ملے 1 وقت ہی ملے، معاشی بائیکاٹ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اگر ہم کر سکتے ہیں تو ہم کو کرنا ہی ہے۔ اور اگر ہم نہیں عمل کرتے تو وہی ہوگا کہ ہمارے علم و عمل کے اندر خلیج پیدا ہوں گی، خلیج، دوری، اور بڑھتے بڑھتے یہ خلیج ہمیں نفاق تک لے جا سکتی ہے۔ جس کام کو ہم کر سکتے ہیں اس کو ملتوی نہیں کر سکتے، پھر چاہے تکلیف آئے، اور تکلیف آئے یا یہ تو سب اپنی جگہ ہے، تو جو آپ عمل کر سکتے ہیں اس کو ملتوی نہیں کر سکتے، پھر چاہے اس میں آپ پر تکلیف آئے۔ تکلیف اور ابطال یعنی باطل جھوٹا کرنا، یہ تو انبیاء علیہ السلام پر بھی آئی تھی تکالیف، حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی آئی تھی، لیکن اگر کر سکتے ہیں، مثلا اگر آپ اپنے گھر میں شرعی پردہ نافذ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے گھر والوں کو بھی راضی کرنا ہوگا، تو گھر والوں کی حکمت گھر والوں کو حکمت کے ساتھ سمجھائے، تو اس معاملے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر والے راضی ہو جائے یا آپ سے ناراض ہو جائے، جن سے تعلق تھے وہ خراب ہو جائے تو ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کا سماجی دائرہ تنگ ہو جائے تو ہو جائے، لیکن آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی قدرت سے باہر کی بات نہیں ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اگر کم تنخواہ ملی، ملازمت مل رہی ہے اور سودی کاروبار کو چھوڑنا پڑ رہا ہے تو چھوڑ دیجئے، بینک کی نوکری چھوڑ دیجئے، اگر یہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنا ہے۔ تو دوبارہ پڑھتے ہیں، بہت ہی پیارا موضوع ہے، ہاں قربانی سے بھرا ہے لیکن اللہ کی مدد سے بھی بھرا ہے۔ پہلے قربانی دینی پڑیں گی، پھر اللہ کی مدد آئیں گی، اللہ کا اصول ہے۔ تو سب سے پہلے عمل بالقرآن کے 2 پہلو، ایک اجتماعی اور دوسرا انفرادی۔ قرآن مجید کے ایسے احکام جو انسان کی انفرادی اور نجی زندگی سے متعلق ہو، جن پر عمل کا اختیار اسے فی الفور یعنی کہ جلدی سے حاصل ہو، ان کو بجا لانے پر ہر انسان اسی دم مکلف ہو جاتا ہے۔ جس دم وہ اس کے علم میں آ جاتا ہے، اور اس کا معاملہ تاخیر اور تعویل کا کوئی جواز سرے سے موجود نہیں ہے۔ ایسے احکام کی اطاعت و تعمیل میں کوتاہی وہ جرم عظیم ہے، جیسے کہ نماز پڑھو، یہ ہم آج بھی پڑھ سکتے ہیں، انگریز کے دور میں بھی پڑھ سکتے تھے، اس سے پہلے کسی بدترین فتنے کے دور میں بھی پڑھ سکتے تھے۔ جان لو کہ جس حکم پر ہم آج عمل کر سکتے ہیں اس پر تو اسی وقت مکلف ہے، لیکن کہا جائے کہ چور کا ہاتھ کاٹو، یہ بھی حکم ہے اللہ کا، لیکن ہم اس پر مکلف نہیں ہے جب تک کہ اجتماعی نظام نہ بدل جائے۔ لیکن جس حکم پر عمل کر سکتے ہیں، چاہے اس میں دقت پیش آئے، چاہے اس میں دقت ہو، تو وہ 3 الفاظ پھر نوٹ کر لیجئے کہ کسر و انکسار کرنا پڑے، ترک و اختیار کرنا پڑے، اور ایثار و قربانی کرنے پڑے کہ ہمیں پراٹھے نہ ملے، سوکھی ملے، 2 وقت نہ ملے، 1 وقت ہی ملے، معاشی بائیکاٹ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ہم اگر کر سکتے ہیں تو ہم کو کرنا ہی ہے۔ اور اگر نہیں عمل کرتے تو وہی ہوگا کہ ہمارے علم وہ عمل کے اندر خلیج پیدا ہوں گی، اور اگر یہ خلیج بڑھتے رہی تو بڑھتے بڑھتے یہ خلیج نفاق تک لے جا سکتی ہے۔ جس کام کو ہم کر سکتے ہیں اس کو ملتوی نہیں کر سکتے، پھر چاہے تکلیف آئے اور ابطال یعنی کہ ہمیں جھوٹا باطل، یہ سب تو انبیاء علیہ السلام کے پر بھی مصیبتیں آئی ہے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی یہ مصیبتیں آئی ہے، لیکن اگر کر سکتے ہیں، مثلا اگر آپ اپنے گھر میں شرعی پردہ نافذ کر سکتے ہیں تو کرے، لیکن اس کے لیے گھر والوں کو بھی راضی کرنا ہوگا، گھر والوں کو حکمت کے ساتھ سمجھائے کہ اس معاملے میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گھر والے راضی ہو جائے یا آپ سے ناراض ہو جائے، جن سے تعلق ہے وہ تعلق خراب ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کا سماجی دائرہ تنگ ہو جائے تو ہو جائے، لیکن آپ بھی یہ کر سکتے ہیں، یہ آپ کی قدرت سے باہر کی بات نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اگر کم تنخواہ ملی اور
कम तनख्वाह वाली मुलाजिमत मिल रही है तो उसको सूदी कारोबार को छोड़ना पड़ रहा है तो छोड़ दीजिए, बैंक की नौकरी छोड़ दीजिए। कुरान मजीद के वो तमाम अहकाम जो इंसान की इनफरादी और निजी ज़िंदगी से मुतल्लिक हो या जिन पर अमल का इख्तियार इंसान को फिलफौर यानी कि जल्दी से हासिल हो, इनको बजा लाने पर हर इंसान उसी दम मुकल्लफ हो जाता है जिस दम वो उसके इल्म में आए, और इसके मामले में ताख़ीर का कोई जवाज़ सिरे से मौजूद नहीं है। ऐसे अहकाम की तामील व इताअत में कोताही वो जुर्म अज़ीम है जिसकी सबसे बड़ी सज़ा खज़लान और सल्ब तौफ़ीक़ की शक्ल में मिलती है। खज़लान के मानी है किसी को छोड़ देना, यानी अल्लाह छोड़ देता है, दफ़ा कर देता है, जाओ दफ़ा हो जाओ। और सल्ब तौफ़ीक़, ये तो हम जानते हैं कि सल्ब तौफ़ीक़ से मुराद किसी को कोई काम देना, इस काम को इसके लिए आसान बना देना, इसकी हिम्मत अता करना, और सल्ब तौफ़ीक़ है इससे इसकी तौफ़ीक़ छीन लेना। सल्ब तौफ़ीक़ दोबारा पढ़ो, तौफ़ीक़ से मुराद किसी को कोई काम देना, इस काम को इसके लिए आसान बना देना, इसकी हिम्मत अता करना, और सल्ब तौफ़ीक़ इससे इसकी तौफ़ीक़ छीन लेना। यानी इंसान जिस अमल को आज कर सकता है और नहीं कर रहा है, इसके नतीजे में खज़लान और सल्ब तौफ़ीक़ी की सज़ा मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी अगर आप कोई काम कर सकते हैं और फिर भी नहीं करते तो खज़लान और सल्ब तौफ़ीक़ की सज़ा मिलनी शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला से जो आपका फ़ासला था वो फ़ासला बढ़ जाएगा, क्योंकि आप कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। यहाँ तक कि आपके इल्म में भी आ गया कि ये हुक्म कुरान है, लेकिन फिर भी आपने नहीं किया। यहाँ से आपकी पसपाई शुरू हुई, अल्लाह ने आपको रद्द कर दिया। हाँ, इसके दर्जात होते हैं, एक दर्जे में आप पीछे हो गए जिसकी शुरुआत हो गई और तौफ़ीक़ कम हो गई, यहाँ तक कि कौल व किरदार, इल्म व अमल का फ़र्क व तफ़ावुत, फ़ासला दूरी, लम तक़ूलून मा ला तफ़अलून की ये कैफियत बिल आखिर निफाक पर ले जाती है। निफाक की असल हकीकत ये है कि कौल व फ़ेल का तज़ाद। तो देखो क्या होता है कि हमसे कभी कभी नमाज़ छूट जाती है, हम इसको मामूली समझते हैं कि माशाल्लाह मैं रोज़ाना नमाज़ पढ़ता हूँ, लेकिन आज अगर ऐसा हो गया तो हमारी पसपाई शुरू हो गई, अल्लाह ने हमको रद्द कर दिया। इसके दर्जा थे कि अभी एक नमाज़ छोड़े तो हम जो दर्जे में आगे थे अब पीछे हो गए, हमारा जो मर्तबा था वो पीछे हो गया, कम हो गया। तो इस बात को ध्यान रखें कि कभी ऐसा हो जाता है कि हम रोज़ाना पाबंदी से नमाज़ अदा करते हैं, सुन्नत अदा करते हैं, किसी चीज़ में कमी आ गई तो इसके ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद हो जाए और फ़ौरन उसके लिए कुछ करे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और फिर दोबारा अमल पे और अच्छे से जमने की कोशिश करे, फ़िक्र में रहे। जैसे कि हमारे से कोई गाहक किसी दुकानदार से छूट जाता है तो उसे अफसोस होता है, फिर वो अगले दिन वक्त पर आता है कि ऐसा ना हो, अगली बार उसको अच्छी खिदमत देता है ताकि वो खुशी से जाए। तो जैसे दुनिया है वैसे आखिरत है, दुनिया फ़ानी है और आखिरत अब्दल आबाद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सिलसिला जो चल रहा है ये आगे भी बढ़ रहा है अल्लाह की तौफ़ीक़ से। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा कहना ये है कि हमारा अल्लाह पर ईमान है और कुरान पर भी ईमान है और अल्लाह का हुक्म है और आपको अल्लाह ने इस पर अमल की कुदरत भी दे रखी है, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, अमल इसलिए नहीं कर रहे कि नफ्स की ख्वाहिश है, दौलत की मोहब्बत है, दुनिया की मोहब्बत है या रिश्तेदारी की मोहब्बत है, जो कुछ भी हो, चाहे कोई भी सबब हो, लेकिन इस हुक्म कुरान पर अमल किया जा सकता है लेकिन फिर भी नहीं कर रहे, तो इससे आप पर एक अमल शुरू हो जाएगा कि सल्ब तौफ़ीक़ और खज़लान इलाही जिसका इंतहाई दर्जा निफाक है। यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे उम्मत के मुनाफिकीन की अक्सरियत कारियों पे मुश्तमिल होंगी। जैसा कि अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के मुनाफिकीन की अक्सरियत कारियों पे मुश्तमिल होंगी। और कारी किसको कहते हैं हमने पहले भी बात की है। कारी वो नहीं जो सब अशरा के बेहतरीन अंदाज में किरात करता है, जैसे कारी अब्दुल बासित साहब, सुदेश साहब, कारी अब्दुल रहमान साहब,
یہ قاری نہیں، قاری دور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عالم قرآن کے عالم کو کہا جاتا تھا، قرآن کی گہرائیوں کو جاننے والے کو کہا جاتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے منافقین کی اکثریت قاریوں پر مشتمل ہوں گی، اور یہ بھی سمجھ لو کہ اس زمانے یعنی کہ دور نبوی میں قاری اسے کہتے تھے جو عالم قرآن تھے، جو عالم قرآن ہے اور عمل نہیں کر رہا ہے، اور وہ عالم بھی ہے جو قرآن پڑھانے میں مشغول رہتے ہیں لیکن اس پر عمل نہ کرتے ہو، وہ سب سے زیادہ نفاق کی زد میں ہے، وہ سب سے زیادہ نفاق کی زد میں ہے۔ کہ بتایا جاتا ہے کہ ایسے علماء جو عمل نہیں کرتے، یا پھر ایسے بھی علماءوں کے بارے میں آتا ہے جو بھڑکا بھڑکی کے کام کرتے ہیں، جیسے آج ہم کو حصوں میں بانٹا رکھا ہے، اور کیا کہیں گے فرقہ واریت کی آگ جلائے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے جہنم کی آگ کو دہکائے گا۔ تو آگے بڑھتے ہیں، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا سلامتی کی ایک ہی راہ ہے، جس قدر قرآن کا علم انسان کو حاصل ہو اس پر حتی الامکان فوری طور پر عمل شروع کر دے۔ لہٰذا سلامتی کی ایک ہی راہ ہے، جس قدر قرآن کا علم انسان کو حاصل ہو اس پر حتی الامکان جہاں تک اس سے ممکن ہو فوری طور پر فوراً ہی اس پر عمل شروع کر دے۔ اب دوسری قسم کے احکام، یعنی وہ احکام جو ایسے اجتماعی معاملات سے متعلق ہو جن پر ایک فرد کو کلی اختیار حاصل نہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ انفرادی بھی ہوتا ہے، اجتماعی بھی ہوتا ہے۔ تو انفرادی کے بارے میں ہم نے پڑھ لیے کہ ہم کو ابھی نماز پڑھنا ہے تو مسجد میں آزادی ہے، ہم جا سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے کسی طرح کی، تو ہم نماز کا کام ادا کر سکتے ہیں۔ اور ایسے کئی احکام ہیں جس پہ ہم عمل کر سکتے ہیں، اس سے ہم کو روکا نہیں گیا ہے، جیسے قرآن کی تلاوت ہو گئی، صدقہ خیرات ہو گیا، مسلمانوں میں واعظ و نصیحت ہو گئی، اس کی ہم کو آزادی ہے، جیسے کہ ابھی میں بھی کر رہا ہوں الحمدللہ۔ تو لیکن اب دوسری قسم کے احکام، یعنی وہ ایسے حکم جس کو اللہ نے ہمیں قرآن میں تو دیے ہیں لیکن وہ اجتماعی معاملات سے متعلق ہے، جن پر ایک فرد کو ایک اکیلا فرد نہیں کرتا، اختیار حاصل نہیں ہوتا، تو ان کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہر شخص بجائے خود مکلف نہیں ہوتا۔ جیسے چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، زنا کیا تو کوڑے لگانا ہے، اگر شادی شدہ نہیں ہے تو کوڑے لگانا ہے، ورنہ تو اور شادی شدہ ہے تو اسے رجم کرنا ہے، سنسار کرنا ہے۔ لیکن ہم انفرادی سطح پر اس کے مکلف نہیں ہے، اگرچہ اس پر ہم ضرور مکلف ہے حتی الامکانی حد تک حالات کو بدلنے اور ایسا اجتماعی ماحول برپا کرنے کی صحیح و جہد کرے جس میں پورے کے پورا قرآن کو سمویا جائے۔ تو ہماری یہ کوشش بھی ہونا چاہیے کہ ہماری کوشش تو ہے کہ ہم ہمارے گھر میں قرآن کے حکم لائے، تو محلے میں بھی لائے، ساری دنیا میں بھی لائے، تو پھر یہ کوشش ہو کہ اب بے شک آج ہمارے ملک میں یہ سارے قانون نہیں ہے کہ اگر ہم چوری کیے تو اس کو جیل کی سزا تو ہوتی ہے لیکن اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، لیکن ہم اسلامی قانون لائے تو اس کے لیے حتی الامکان حد تک حالات کو بدلنے اور ایسے اجتماعی ماحول کو برپا کرنے کی صحیح اور جد و جہد کوششیں کریں جس میں پورے کے پورا قرآن سمویا جا سکے اور اس کے تمام احکامات کی مکمل تنفیذ کی جا سکے۔ اس حالات میں اس کی یہ کوشش اور یہ جد و جہد معذرتاً اللہ کے نزدیک ان اجتماعی احکامات کے بالفعل قائم مقام ہو جائیں گی۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم قرآن کے اس حکم پہ عمل نہیں کر سکتے کہ چوری ہوئی تو چور کا ہاتھ کاٹا جائے، کسی نے زنا کیا تو اس کو سزا دی جائے، کوڑے لگائے جائے یا رجم کیا جائے، جو بھی سزا ہے یہ ہم قائم نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس حالات کو بدلنے کی کوشش کر رہے۔ تو اللہ ہم سے تو یہ اس کا قائم مقام ہو جائے گا کہ اللہ جب پوچھیں گے اسلامی قانون کیوں نافذ نہیں کیا، تو ہماری جد و جہد دیکھ کے اللہ ہمیں معاف کر دیں گا، اپنے رحم و کرم سے، اپنی رحمت سے معاف کریں گا کہ اس کو ہمارا قائم مقام بنے گا۔ بھلے ان کی کوششوں کا نتیجہ نہیں نکلا لیکن انہوں نے اپنی حتی الامکان جہاں تک ممکن تھا صحیح و جہد کی انشاءاللہ تعالی۔ یہ بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ قرآن کا کوئی مبارک حصہ ہے جس پر میں عمل نہیں کر سکتا، آپ عمل نہیں کر سکتے، لیکن میں پڑھ رہا ہوں، لیکن میں اپنی امکانی حد تک جد و جہد کر رہے ہیں۔ کوئی ایک انقلاب برپا ہو، نظام تبدیل ہو اور ایسا ماحول قائم ہو جائے جس میں پورے قرآن کو سمویا جا سکے، جس میں پورے قرآن کو قائم کیا جا سکے، تو یہ جد و جہد گویا کفارہ بن گئی، قائم مقام ہو گئی اس پر عمل کرنے کے۔
نا کہ ہم نے اس کے لیے جد و جہد کی تو یہ عمل کرنے کے برابر ہو گئی، اس کے قائم مقام ہو گئی۔ یہ بات بہت ہی منطقی ہے، بہت ہی سمجھنے کی ہے۔ ہم اس وقت جن احکام پر عمل کر سکتے ہیں ان پر عمل کرنا ہے، کہ جیسے کہ ہم کو سود چھوڑنا ہے، کیونکہ ہم یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن جو ہم نہیں کر سکتے اس کا بدل یہ ہے کہ اس کے قائم مقام یہ جد و جہد ہوں گی کہ ماحول بدلا جائے تاکہ پورے قرآن کو سمویا جا سکے۔ ایک قرآن ہے جو ہماری اپنی انفرادی سیرت میں سمویا جا رہا ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ قرآن کے الفاظ ہمارے حافظے میں ہے، اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں ہے، اس کی تعلیم ہماری سیرت و کردار میں سرایت کر جائے۔ اب ایک ماحول ہے اجتماعی نظام کا ہے، اس پورے ماحول میں قرآن کو سمو دینا گویا کہ اجتماعی احکام کی تنفیذ بتمام و کمال ہو جائے، اس کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم وہ جد و جہد کر رہے ہیں، جان و مال اس میں کھپا رہے ہیں، تو یہ جد و جہد ان احکام پر عمل نہ کرنے کا کفارہ بن جائیں گی، اس کا بدل اس کا قائم مقام ہو جائیں گی۔ تن من دھن کے ساتھ اگر نظام بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس غلط نظام کے ساتھ مصالحت نہیں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اپنے آپ کا سمجھوتا نہیں کیا کہ اس میں پاؤ پھیلانے اور جائیداد بنانے کی فکر نہیں ہے، بلکہ اس سے ٹکرا رہے ہیں، ہر اس کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں، تو یہ جد و جہد کفارہ بن جائیں گی یا قائم مقام بن جائیں گی ان عمل کا جس وقت ان پر وہ عمل نہیں کر پا رہا۔ تن من دھن کے ساتھ اگر نظام بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس غلط نظام کے ساتھ مصالحت نہیں کی، اس کے ساتھ اپنے آپ کا سمجھوتا نہیں کیا، اس میں پاؤ پھیلانے اور جائیداد بنانے کی فکر نہیں ہے، بلکہ اس سے ٹکرا رہے ہیں، ہر اس کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں، تو یہ جد و جہد کفارہ بن جائیں گی یا قائم مقام بن جائیں گی ان عمل کا جس وقت ان پر عمل نہیں کر پا رہا ہے۔ ایک قرآن ہے جو ہماری انفرادی سیرت میں سمویا جائے، اور وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ قرآن کے الفاظ آپ کے حافظے میں ہے، اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں ہے، اور اس کی تعلیم سیرت و کردار میں ہے۔ اب ایک ماحول کے اجتماعی نظام میں پورا قرآن سمو دینا گویا کہ وہ اجتماعی احکام کی تنفیذ انہیں نافذ کرنا بھی بتمام و کمال ہو جائے، اس کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم جد و جہد کر رہے ہیں، جان و مال اس میں کھپا رہے، تو یہ جد و جہد ان احکام پر عمل نہ کرنے کا گویا کفارہ یا اس کے بدل یا اس کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ لیکن اگر کوئی ایسی جد و جہد بھی نہ کرے اور مطمئن ہو کر بس اپنی زندگی کی بقا اور اپنے بال بچوں کی پرورش میں لگا رہے، تو اس صورت میں خطرہ ہے کہ قرآن کے انفرادی اور نجی نوعیت کے احکام پر بھی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی کہ ہم قرآن کے ایک حصے پہ عمل کرتے ہیں اور ایک حصے کا انکار کرتے ہیں کہ مصداق گردانے جائے گے۔ اگر کوئی پورا ہی نقطہ پڑھ لیتے ہیں، ایک قرآن ہے جو ہماری انفرادی سیرت میں سمویا جائے، اور وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کے الفاظ آپ کے حافظے میں ہے، اس کا مفہوم ذہن میں ہے، اس کی تعلیم سیرت و کردار میں ہے۔ اب ایک ماحول کے اجتماعی نظام میں پورے قرآن کو سمو دینا گویا کہ وہ اجتماعی احکام بھی تنفیذ بھی بتمام و کمال ہو جائے، اس کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم جد و جہد کر رہے ہیں، جان و مال اس میں کھپا رہے ہیں، تو یہ جد و جہد احکام پر نہ عمل کرنے گویا کہ کفارہ یا اس کے بدل یا اس کے قائم مقام ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی ایسی جد و جہد بھی نہ کرے اور مطمئن ہو کر بس اپنی زندگی کی بقا اور اپنے بال بچوں کی پرورش میں لگا رہے، تو اس صورت میں خطرہ ہے کہ قرآن کے انفرادی اور نجی نوعیت کے احکام پر بھی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کے مصداق گردانے جائے۔ تو سمجھ لو کہ ایک انسان انفرادی عمل تو مکمل کر رہا ہے لیکن اجتماعی نظام کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہا، تو گویا کہ اس قرآن کے دوسرے حصے پر سرے سے عمل نہیں کیا، اس کا کوئی بدل بھی نہیں کیا اور اس کا کوئی کفارہ بھی ادا نہیں کیا، تو گویا کہ اب وہ مجرم ہو جائے گا۔ تو کہ تم قرآن کے ایک حصے کو تو مانتے ہو لیکن دوسرے کو نہیں مانتے، اس سے بچنے کی ایک ہی شکل ہے کہ انسان اپنا تن من دھن لگائے اس نظام کو بدلنے کے لیے اور ایسا نظام قائم کرنے کے لیے جس میں پورے قرآن کو سمویا جا سکے۔
تو ناظرین دیکھو کیسا ہے کہ انفرادی عمل تو انشاءاللہ ہم کریں گے کہ نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے اور اللہ کے بہت سارے احکام ہیں جو انفرادی طور پہ ہم فوری کر سکتے ہیں، جس کے لیے ہمیں کوئی نظام بنانے کی ضرورت نہیں، کوئی سسٹم بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا تو ہمیں اختیار دیا ہے، لیکن یہ ہماری آزمائش کے لیے ہوتا ہے کہ ابھی دیکھو باطل جھنڈے گاڑے کھڑا ہے، باطل کا قانون چل رہا ہے، اس میں ہم اللہ کا قانون کیسے چلائیں؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، کوئی سسٹم ہی نہیں ہے ہم اس کے لیے کیا کریں؟ تو آج ایک ایسا ہوتا ہے کہ دیکھو کہ مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں کسی کے گھر میں کوئی انتقال کر گیا، اب اس کی پراپرٹی کی تقسیم ہونی ہے اور گھر والے آپس میں جھگڑ رہے، تو کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، سالوں چلتا ہے معاملہ، اللہ بچائے کورٹ کچہری کی فیروں سے. لیکن ہم چلو وہاں سے انصاف مل بھی گیا، کورٹ کے حساب سے وہ انصاف جو ہوتا ہے، لیکن اللہ کے قانون کے حساب سے انصاف نہیں، تو یہ بھی ناانصافی ہے. لیکن کئی مقام ایسے ہیں جہاں دارالقضاء کھلے ہوئے ہیں، جیسے بمبئی وغیرہ میں الگ الگ جگہ پہ دارالقضاء کھلے ہوئے ہیں، وہاں جا کے آپ اسلامی شریعت کے حساب سے مانگ لیں. اتنی تو آزادی آپ کو ہے کہ انڈین کوڈ آپ کو نہیں پوچھیں گا کہ آپ نے ہمارے پاس کیوں نہیں آئے، وہاں کیوں گئے، اتنا تو اختیار ہے نا، تو اس پر عمل کرے تو کئی معاملات ایسے جو اسلام کے حساب سے وہاں حل ہو جائیں گے. تو ایسا کرے. اب معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جو حق مارنے والا ہوتا ہے اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی کہ بھائی دارالقضاء کچھ بھی بولے میں نہیں مانوں گا، کون کیا کرتا ہے میں دیکھ لوں گا، ہمت ہے تو جاؤ کورٹ میں لڑو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج تو سمجھو تم لڑنے کی طاقت رکھتے ہو، کیا کل تم اللہ کی طاقت سے بھی لڑنے کی طاقت رکھتے ہو؟ کیا آپ کی طاقت اس کی طاقت سے بڑی ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. تو ہمارے معاملات جتنا ہو سکے تو دارالقضاء کی ایک فیسلٹی، ایک سہولت ہم کو ملی ہے، تو کم از کم اس سے جتنا فائدہ اٹھا ہو سکے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی جد و جہد کرے کہ ہمارا سارا نظام اسلام کے حساب سے حل ہو سکے. تو آگے تعلق اسلام کے نظام کے تعلق سے ہمارا قرآن کا جو سفر ہے، ایک ایک حکم قرآن کا انفرادی بھی آئے گا، اجتماعی بھی آئے گا. انفرادی پر تو فوری عمل کرے اور اجتماعی معاملات کے نافذ کرنے کی مہم میں شامل ہو جائے. اپنے قریب کے بہترین لوگوں کو دیکھے، اسے رفتہ رفتہ اس کو تعلیم دے، اپنی اولاد کو دے، اور تاکہ یہ نظام آگے بڑھے. ہم چلے جائے دنیا سے، لیکن یہ جد و جہد، یہ کوشش آگے بڑھتی رہے اور انشاءاللہ ایک دن کامیابی تک پہنچے. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پورے عالم میں اسلام کا بول بالا کرے، دین کی ہوا کو عام کر دے، ہدایت کی ہوا کو عام کر دے. یا اللہ جس کے حق میں ہدایت ہے اسے ہدایت دے دے، جس باطل کے حق میں بھی اگر ہدایت دے تو انہیں ہدایت دے دے، ورنہ انہیں نیست و نابود فرما دے. اے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اب یہ ہمارا جو قرآن مجید کے حقوق کا موضوع ہے یہ لگ بھگ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالی پھر اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے. آیت نمبر 25 اور 26 سے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. پھر ہمارے آگے بہت ہی مقاصد ہے. اللہ تعالی ہمیں کہنے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم نے ابھی پڑھا کہ ہم کو بہت سارا علم تو ہے لیکن ہم عمل نہیں کر رہے تو یہ ہماری پکڑ کا باعث بنے گا، لیکن اگر عمل کر رہے تو ہماری نجات کا باعث بنے گا. اللہ تعالی ہماری نجات کا باعث بنے. آپ میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.